آج کی رات روایات کی روشنی میں انسانی زندگی کی اہم ترین رات مانی جاتی ہے۔ اب یہ خود جملہ جو ہے بہت تفصیل طلب ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کے ہر موضوع ایسا ہے کہ تفصیل میں اگر ہم چلے گئے تو کوئی بات بھی پوری نہیں ہو پائی۔ آج کی رات انسانی زندگی کی اہم ترین رات مانی جاتی ہے۔ کون سی رات؟ اس رات کو ہماری مذہبی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں شب عرفہ، عرفات کی رات۔ دوران حج عرفات ایک میدان کا نام ہے جو بالکل مکے کے قریب ہے، بلکہ اس وقت، ٹھیک اس وقت جب میں یہ تقریر کر رہا ہوں، خود میدان عرفات میں ظہر کا وقت ہو رہا ہے اور عرفات میں حج کا خطبہ اس وقت دیا جا رہا ہوگا۔ اب یہ ٹائم ڈفرنس کی وجہ سے، ورنہ جو رات ہے عرفات کی وہ انسانی زندگی کی اہم ترین رات مانی جاتی ہے۔ اور کتنی ہی روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان اور خاص طور پر اس کی شب قدر کو اگر کوئی آدمی وہ سارے بینیفٹ اس میں حاصل نہ کر سکے جو اللہ نے رکھے، تو اس نے کتنی بڑی اپرچونٹی مس کر دی ہے کہ اب اس کو یہ برکتیں تو نہیں مل سکتی ہیں جو رمضان والی، انلیس یہ کہ وہ شب عرفہ اور عرفات کا دن پالے، کہ عرفات کا دن شب قدر اور رمضان کے تمام دنوں سے زیادہ برکت و قبولیت دعا کا دن۔ اچھا، اب یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ میلبرن، بار بار میں نے زور دیا نا کہ یہ تقریر میلبرن میں ہو رہی ہے، الاسر اسلامک سینٹر میلبرن۔ چاند کی تاریخیں دنیا میں مختلف چل رہی ہیں، تو جو شب عرفہ میلبرن میں ہے، ہو سکتا ہے دنیا کے کئی علاقوں میں وہ رات گزر چکی ہے۔ خود سعودی عرب میں شب عرفہ پہلے آتی ہے، پھر عرفات کا دن آتا ہے جو حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، تو خود سعودی عرب کے اندر شب عرفہ گزر چکی ہے، دن آ گیا عرفے کا۔ تو اب جو میری تقریر ہوگی کچھ دیر، وہ ان لوگوں کے لیے جو مڈل ایسٹ میں ہے، کیونکہ عراق میں بھی یہی ہے، ایران میں بھی یہی ہے، گلف میں بھی یہی ہے کہ تاریخ یہاں کے مقابلے میں ایک دن آگے چل رہی ہے۔ لیکن خود آسٹریلیا میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں یا انگلینڈ میں وہی سیم تاریخ ہے، ٹائم کا ڈفرنس اپنی جگہ۔ میلبرن کے کیلنڈر کے اعتبار سے آج 8 ذی الحجہ کا دن ختم ہوا ہے اور نائٹ بٹوین 8 اور 9 ذی الحجہ آئی، یہ کہلاتی ہے شب عرفہ۔ اور میلبرن میں بھی ان لوگوں کے لیے جو حضرت آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں، یہ دو وضاحتیں بہت ضروری تھی۔ جہاں چاند کی تاریخیں آسٹریلیا سے الگ ہیں، ان کے لیے میری تقریر کا اب 5 منٹ کا جو حصہ شروع ہونے والا معلومات کے لیے تو ہوگا، شاید عمل کا وقت گزر چکا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ خود میلبرن میں بھی اگر کوئی آیت اللہ سیستانی کے علاوہ کسی اور مرجع کی تقلید میں، تو وہ اپنے مرجع کے فتوے کے اعتبار سے چیک کرے کہ کیا اس کے مرجع کے اعتبار سے بھی آج کی رات شب عرفہ بن رہی ہے کہ نہیں۔ اب میں سارے نام لینا شروع کروں، ایک ایک کا فتویٰ بتانے لگوں تو اصل تقریر تو رہ جائے گی۔ شب عرفہ اعمال کے اعتبار سے جیسا میں نے عرض کیا شب قدر سے کم نہیں، اور پھر جو دن آنے والا ہے، اصل بات ہے کل کے دن کی۔ کل کے دن سے مطلب میلبرن کے اعتبار سے، میلبرن میں آج جمعرات ہے، تھرسڈے، گرووار، پنجشنبہ، خمیس، جس زبان میں آپ کہیے، میں آج کے دن کا نام لے سکتا ہوں، کل جمعے کا دن۔ تو جمعے کا دن میلبرن کے اس کیلنڈر کے اعتبار سے جو آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے ہیں، عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ میدان عرفات ہے، جہاں اس وقت، ٹھیک اس وقت حج کا خطبہ دیا جا رہا، اور ڈیٹ 9 ذی الحجہ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈے آف عرفہ۔ اس دن 3 اعمال بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 غسل، اور یہ ایک بات بھی میں صرف مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے بتا دوں کہ عرفہ کا غسل
یعنی 9th آف ذیلحج کا غسل جو ڈے ٹائم پر ہوگا ان تمام غسلوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے. کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر اعمال کی جو تاریخیں آتی ہیں سب میں لکھا ہوتا ہے کہ غسل کرو، لیکن آغا سیستانی کے فتوے میں وہ سارے غسل معتبر نہیں. میں ایک لسٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں. جمعے کا دن، جمعے کا غسل تو ہے مستحب، کل جمعہ بھی ہے. عیدین کا غسل بھی مستحب ہے، لیکن غدیر ابھی پچھلے ہفتے 25 ذی القعدہ عید داہ الارض کا غسل اتنا معتبر نہیں. 27 رجب شب معراج کا دن غسل اتنا معتبر نہیں. 17 ربیع الاول پیغمبر کی ولادت کا دن غسل اتنا معتبر نہیں. لیکن عرفات کا غسل، عرفات کے دن کا انتہائی اتھینٹک روایتوں سے یہ ثابت ہے. اور پورے سال میں 365 دن سال کے یا 354 اگر اسلامی سال لیں، بات جلدی کرتا ہوں کیونکہ اصل تو مناسبت کچھ اور ہے. پورے سال یہ واحد عرفات کی تاریخیں ایسی ہیں کہ 3 مسلسل دن معتبر ترین غسل آئیں. 8 ذیلحج جو میلبرن کے اعتبار سے ختم ہو گئی تاریخ، یوم ترویہ جس نے حج کیا ہر ایک کو پتا کہ 8 تاریخ کو ہم لوگ مکے میں احرام پہنتے وقت غسل کرتے ہیں، لیکن وہ غسل پوری دنیا کے ہر مومن کے لیے مستحب ہے. 8 تاریخ، 9 تاریخ عرفات کا دن وہاں بھی غسل مستحب، اور 10 تاریخ پھر بقرعید عید الاضحیٰ عید کا غسل بھی اپنی جگہ مستحب ہے. پورے اسلامک کیلنڈر میں سال کی کوئی 3 تاریخیں مجھے ایسی بتا دیجیے کہ روزانہ ایک غسل آیا ہو اور وہ تینوں کے تینوں انتہائی معتبر اور مستند روایت سے ثابت ہو. وہ یہ عرفات کا دن. تو ایک دن کا غسل تو آج غسل کرنے والوں نے غسل کیا ہوگا. اب ایک کل کا جو دن آئے گا میلبرن میں، پتہ نہیں کتنے طویل عرصے کے بعد یہ غسل مجھے نصیب ہوگا. کیونکہ عرفات کا غسل میں کب سے، یہ جملہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ بے اختیار زبان پہ آ جائے گا. پتہ نہیں میں کتنے عرصے سے حج پہ جا رہا ہوں. تو حج پہ تو ہم لوگ اس وقت عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. اس سال مجمع بہت کم ہے، لیکن ویسے تو اتنا مجمع ہوتا ہے کہ وہاں پہ غسل کرنے کا امکان بہت کم ہوتا. معلوم ہے کہ آج کی تاریخ بہت اہم ہے. عرفات کے میدان میں 30 لاکھ کے مجمع کے بیچ میں ہے، لیکن وہاں پہ غسل کا موقع نہیں ملتا ہے. اس سال مل جائے. تو یہ 3 غسل تینوں کے تینوں بہت معتبر ہیں. اچھا، نمبر 2، اب غسل کے مسئلے پہ میں اتنا ٹائم نہیں لگا رہا ہوں. اتنا ٹائم بھی میں نے اس لیے دیا کہ جو ہمارے ہاں مشہور غسل ہیں وہ اسلام میں اتنے معتبر نہیں. نمبر 2، روزہ. عرفات کے دن کا روزہ. اچھا، یہاں پر بھی ایک بات یہ بتا دی جائے کہ جن تاریخوں میں اسلام میں رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو تو واجب، جن تاریخوں میں اسلام میں روزوں کی بہت تاکید آئی ان تاریخوں میں غسل کی تاکید نہیں، اور جن تاریخوں میں غسل کی تاکید آئی اس میں روزے کی تاکید نہیں. صرف یہ عرفات کی تاریخیں ہیں جہاں دونوں جمع ہو گئے. معصوم کی حدیث، سنت روزوں میں سب سے اہم 4 روزے، وہ 4 نام ابھی میں لے بھی چکا ہوں. رسول خدا کی ولادت، رسول خدا کی معراج، اصل میں تو مبعث، عید داہ الارض، عید قدیر. 4 دن کا روزہ کتنا اہم، غسل نہیں. اور دوسری جانب جہاں اہم غسل ہے عید و بقرعید، وہاں روزہ نہیں. لیکن یہ عرفات کا دن ایک ایسا دن ہے کہ غسل بھی معتبر ہے، روزہ بھی مستحب ہے. البتہ یہاں بھی ایک عجیب بات کہہ دوں، بہت جلدی وقت نہیں ہے. 3 مسلسل تاریخیں ہیں غسل میں تو تینوں. روزے میں عجیب بات، 3 مسلسل تاریخیں، یہی 3، 8th 9th and 10th. ایک دن کا روزہ بہت زیادہ ثواب، دوسرے دن کا روزہ آدھا مستحب ہے آدھا مکروہ ہے، تیسرے دن کا روزہ حرام ہے. 8 ذیلحج کے پہلے 9 دن کے روزے مستحب ہیں نا، تو 8 ذیلحج کا روزہ مستحب ہے. 9 ذیلحج روزہ مستحب ہے، لیکن
ان لوگوں کے لیے مکروہ ہے، یعنی ثواب کم ہے جو اعمال میں کمزوری محسوس کریں گے۔ اور تیسرا دن بقرعید کا آ گیا، بقرعید میں روزہ حرام ہے۔ 3 تاریخیں، ایک دن روزہ مستحب ہے، ایک دن روزہ آدھا مستحب آدھا مکروہ ہے، ایک دن روزہ حرام ہے۔ تو خیر جو لوگ تیسری کیٹیگری میں ابھی نہیں آتے ہیں ان کے لیے کل کے روزے کا بھی ثواب ہے۔ یہ ہو گئی دوسری عبادت، غسل، روزہ۔ اب تیسری اور آخری چیز اعمال، دعائیں۔ کل کا دن دعا کا دن ہے۔ چوتھے امام نے کسی کو عرفات کے دن لوگوں سے بھیک مانگتے سن لیا کہ وائے ہو تیرے حال پر، آج تو ماں کے پیٹ میں موجود بچہ بھی وہ ہے جس پر رحمت خدا نازل ہوتی ہے، آج لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، سال پڑا ہوا، آج تو سوائے اللہ کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلنا چاہیے، کیونکہ آج اللہ نے اپنے فضل کا اور نعمتوں کا دسترخوان بچھا کے رکھ دیا ہے کہ آؤ اور آ کر جو جس کو چاہیے لے کے چلا جائے۔ عرفات کا دن اعمال کے اعتبار سے، اعمال مینز دعائیں، اہم ترین دن۔ ابھی ابھی آپ نے سنا کہ رمضان میں اگر آپ کے کچھ دعائیں مس کر گئے، شب قدر میں اگر آپ کچھ دعائیں چھوڑ گئے، بھول گئے، پھر پورا سال کوئی چانس نہیں ہے، صرف عرفات کل کے دن کے اعمال، جس میں کچھ دعائیں امام نے بتائی ہیں اور کچھ دعائیں اپنے الفاظ میں، اپنی حاجت سے، بجائے اس کے کہ سارا سال آپ پریشان ہو، ادھر ادھر ٹکر مارتے پھرے، کسی کو یہ چاہیے، کسی کو وہ چاہیے، کسی کو وہ چاہیے۔ کل کا دن ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے آؤ مانگو مجھ سے کیا مانگنا، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی ابھی ایک جملہ جو میں نے کہا اس کو ملائیے اس سے کہ روزہ بہترین عبادت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کا ارشاد ہے روزہ تو وہ عبادت ہے الصوم لی جو خالی میرے لیے رکھا جاتا، لیکن عرفات کے دن دعاؤں کی اہمیت اتنی کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے اور پھر اس کی وجہ سے اعمال میں کمزوری ہو جائے گی، دعاؤں میں کمزوری ہو جائے گی، اب ٹکرا ہو گیا، کس کو لے، روزے کو لے کہ اعمال کو لے؟ کہا کہ اعمال کو لو، آج روزے کو چھوڑ دو، روزہ مکروہ۔ کس کے لیے؟ جس کے لیے دعاؤں میں کمزوری۔ کمزوری کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ چاہے کوانٹٹی میں کمزوری ہو چاہے کوالٹی میں، یعنی اگر روزہ نہ ہوتا تو ہم 50 دعائیں پڑھتے، روزے کی وجہ سے تھکن ہو رہی ہے تو ہم 40 دعائیں پڑھیں گے، مقدار کم کر دیں، نہیں، روزہ چھوڑ دو، دعائیں پوری پڑھو۔ اور چاہے کوالٹی آف دعا، دعائیں اتنی ہی آپ پڑھیں گے روزے میں بھی جو بغیر روزے کے، لیکن روزہ ہے تو توجہ ہٹ رہی ہے، کنسنٹریشن اتنا نہیں ہو رہا۔ اور اگر روزہ نہ ہوتا، کھا رہے ہوتے، پی رہے ہوتے، چائے پی رہے ہوتے، پانی پی رہے ہوتے، دعائیں ہوتے، زیادہ توجہ ہے، کہ یہ بھی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہے۔ تو کل کے اعمال کی اہمیت اور دعاؤں کی اہمیت روزے سے بھی زیادہ۔ روزہ مکروہ، حرام تو پھر بھی نہیں ہے، اور وہ سلسلہ آج رات سے شروع ہو جاتا، چنانچہ آج بھی مجلس کے بعد مختصر اعمال ہوں گے کیونکہ رات کے اعمال کم، کل کے اعمال بہت زیادہ ہیں۔ جو العصر میں ہوں گے وہ تو اپنی جگہ ہوں گے، اس کے علاوہ بھی آپ خود بھی کتاب سے دیکھ کے اعمال انجام دے سکتے۔ ایسا موقع کہ جب دعاؤں کی وجہ سے روزے کو قربان کیا جا رہا، سوچے کوئی ہے انسان آج کی دنیا میں ایسا جس کی کوئی پریشانی نہ ہو؟ اور پھر آج کل کی حالات میں جو کورونا وائرس، اب انہی اعمال کے مسئلے کی وجہ سے مجھے شروع میں وضاحت کرنا پڑی کہ ہو سکتا کہ دنیا کے بعض علاقوں میں عرفات کا دن ختم ہو چکا ہو، اگر چاند کی تاریخوں کا اختلاف ہے۔ اسی لیے بار بار کہنا پڑا کہ یہ بات میں خاص آسٹریلیا میں رہنے والوں سے اور ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کے یہاں عرفات 9 ذی الحجہ فرائیڈے کے دن پڑ رہی۔ اور جب یہ اتنی ساری باتیں ہوئی تو آخری 1-2 باتیں ایسی بیان کروں جس سے میری تقریر کے اصل موضوع کا ربط شروع ہوگا۔ آج کی تقریر ایک امام معصوم کی شہادت کی مناسبت سے ہے جو اصل موضوع ہے، ایک سفیر امام کی شہادت کی وجہ سے ہے، اور پھر یہ تھوڑا سا بیان 10, 12, 15 منٹ کا اعمال کی وجہ سے تھا۔ تو اعمال، جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنے آپ کے پرابلم ہیں، جتنے آپ کے مسئلے ہیں، سارا سال پریشان ہونے کے بجائے کل سارا دن اس کے لیے لگا دیجیے، اور اگر مجبوری ہے تو جتنا وقت بھی آپ کو ملے۔ اب میں پھر وہ جملہ کہہ رہا ہوں جس میں مجھے بعض اوقات تکبر و بڑائی، شو آف جھلکتا محسوس ہوتا
لیکن اس لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ ایک تو زندگی بھر کی عادت ہے، پھر اکثر جو مجھے جانتے ہیں وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں، اور یہ ہے کہ بعض میرے اپنے تجربات یہاں پہ ضروری، پتہ نہیں کتنے سالوں سے میں حج کر رہا ہوں، تو میدان عرفات میں، خود عرفات کے میدان میں خیموں میں بیٹھ کر جو ہم لوگ اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا مزہ ہی کچھ اور ہے، وہ تو الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر پھر کچھ مومنین کرام کی حاجتوں سے ریلیٹڈ مسئلے آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی دنیا میں کچھ ایسے مریض کہ میڈیکل سائنس نے کہہ دیا ہو کہ ان کا علاج نہیں، مگر عرفات کا میدان، عرفات کا دن اور دعا کی طاقت ان کا علاج۔ گڑ گڑا کے آج بھی دعا مانگی جائے تو عرفات کی دعاؤں میں ایسے ایسے مریضوں کو میں نے صحت یاب ہوتے دیکھا۔ عرفات کیا ہے؟ عرفہ ایک ایسی اہم ترین عید ہے جسے گرچہ عید کے نام سے یاد نہ بھی کیا گیا ہو، تب بھی یہ ایسی عید ہے کہ جو خدا کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے، خدا کی معرفت کی طرف بلانے کے لیے، خدا کا جود و سخا کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور دعوت دی جا رہی۔ اس اعتبار سے روز عرفہ، عرفہ پہچان، عرفات شخصیت کو جان لینا۔ کس کو جاننا؟ رب کو پہچاننا۔ کس کو پہچاننا؟ رب کی مرضی کو پہچاننا۔ کس کو پہچاننا؟ اپنے آپ کو پہچاننا۔ کس کو پہچاننا؟ زمانے کے امام کو پہچاننا۔ میدان عرفات، روز عرفہ، یعنی ذی الحج کی 9 تاریخ عرفے کا دن قرار پایا، معرفت کا دن، اور یقیناً اہم ترین الفاظ کے انتخاب کے اعتبار سے روز عرفہ اگر انسان اپنے آپ کو نہ پہچان سکا، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا، اپنے پروردگار کو نہ پہچان سکا تو عرفہ منایا ہی نہیں۔ اور سارے اعمال تو میں ایک نظر ڈالتے ہوئے آپ کی خدمت میں دہرا دوں گا۔ البتہ یاد رکھیے کہ عرفہ اس ہی انسان کے لیے کہ جو پہچاننے میں کامیاب ہو جائے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، فقد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اپنی پہچان سے رب کی پہچان کا راستہ، اور اس میں کوئی اور الفاظ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، لیکن شہرت اعمال میں سب سے مشہور عمل دعائے عرفہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اور سلسلہ اعمال میں تقریباً جن اعمال کو ہم شمار کر سکیں، مفاتیح الجنان کے اعتبار سے 27 اعمال ہیں۔ غسل جیسے کہ عید کے موقع پر، عبادتوں کے موقع پر، ایسے یہ آنے والے اعمال عرفہ سے متصل پہلا لفظ غسل، اور اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام، یعنی دعائے عرفہ بھی مولا حسین علیہ السلام کی، اور زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز، کہ 2 رکعت نماز عصر کی نماز کے بعد، اور اعمال کی ابتدا میں اس کا طریقہ رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت، رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت، اس کے بعد 4 رکعت نماز،
نماز مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت کر پڑھی جاتی، سورہ اخلاص کی تلاوت ہر رکعت، تسبیحات 10 یعنی 10 مرتبہ لفظ سبحان کا استعمال مخصوص الفاظ کے ساتھ اعمال میں شامل ہے۔ سورہ توحید، آیت الکرسی اور درود، یہ تینوں میں سے ہر ایک 100 مرتبہ تلاوت کرنا۔ دعائے وحدت، لا الہ الا اللہ سے آخر دعا تک، استغفار 10 مرتبہ تلاوت کرنا۔ اس کے بعد اذکار میں یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، اور جیسے کہ ابھی بیان ہوا بدیع، اور اب دلیل بھی آپ کو مل رہی کہ عرفہ کے اعمال میں اذکار میں شامل یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، 10 مرتبہ اس ذکر کی تلاوت۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا کہ اسماء اعظم میں الحی القیوم، عرفہ کے دن اذکار میں 10 مرتبہ یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان، اسماء اعظم 10 مرتبہ، یا لا الہ الا انت 10 مرتبہ، آمین۔ اس کے بعد دعائیں مختلف، صلوات مخصوص بفرمان امام جعفر صادق علیہ السلام، دعائے ام داؤد، رجب کے اعمال میں ام داؤد کے نام سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ان میں سے مخصوص دعا جو اعمال کے حصے کے طور پر، دعائے تسبیح، یعنی کہ جو تسبیح بیان کی گئی دعا کے عنوان میں عرفے کے اعمال میں، حوالہ کتاب مفاتیح الجنان۔ میں نے کوشش کی کہ مفاتیح الجنان کے علاوہ باقی کتابوں سے کم حوالے پیش کیے جائیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہر گھر میں اور اعمال کرائے جانے والوں کے لیے آسانی سے دستیاب ہو سکے۔ مصباح المتہجد کتاب کا حوالہ، دعائے شب جمعہ، اللہم من تعبا و تحیّا کی تلاوت عرفے کے اعمال میں، اور پھر دعائے عرفہ، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں دعا نمبر 47 بہت کم پڑھی جاتی ہے، جتنے اعمال میسر ہوں، دعائے عرفہ، امام حسین علیہ السلام، زیارت جامعات، مفاتیح الجنان میں باب زیارات میں تیسری زیارت جامعہ، اس میں 2 عناوین شامل ہو گئے، کیا خالی عرفہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام یا زیارت معصومین؟ تو عملاً زیارت کی تاکید امام حسین علیہ السلام اور سلام پیش کیے جانے کا حوالہ ائمہ معصومین کے حوالے سے، زیارت جامعہ یعنی عرفہ کے دن کسی اور معصوم کے روزے کی زیارت اپنے مقام میں ثواب رکھتی، مگر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ اگر کوئی روز عرفہ سرکار سید الشہداء کی زیارت بجا لائے تو اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے اور 1,00,000 غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب اور 1,00,000 ایسے
گھوڑے اور سامان جہاد راہ خدا میں مجاہدین کی خدمت میں پہنچانے کا ثواب. لیکن بعض روایات میں تاکید یا یوں کہیے قید لگا دی گئی، عارفن بحق ہی، جو حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانتا. اور کیا حق امام علیہ السلام ہے کہ اپنے نفس پر اپنے امام کو اہمیت دی جائے، یعنی تصرف دیا جائے اپنے امام کو اپنے نفس کے اوپر، اولا بن نفس قرار دیتے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ عرفات اپنے مقام پر عرفہ کے اعمال، اور عرفہ کے اعمال میں دن کے آخر میں دعائے یا ربی انا ذنوبی لا تضرک، آخر اعمال دن کے آخر میں، اور غروب آفتاب کے وقت کی دعا دعائے عشرہ. یعنی اس حد تک اعمال کی اہمیت کہ اگر کوئی انسان روزے کے استحباب پر، یاد رکھیے گا روزہ ان افراد کے لیے کہ جن کے لیے جمعے کا دن روز عرفہ ہے، اور جن کے لیے جمعے کا دن روز قربان ہے ان کے لیے روزہ حرام ہے. جمعے کا دن عید قربان، جمعے کا دن روز عرفہ، تو روزہ مستحب. لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو رہی ہو تو پھر بہتر ہے کہ انسان روزے کے بجائے اعمال کو اہمیت دے، دعاؤں کو اہمیت دے. اور اب آئیے، ویسے تو عرفات کے میدان میں جو حجاج جمع ہوتے ہیں ان کے اعمال کچھ اس سے مختلف ہیں کیفیت اعمال کے اعتبار سے. البتہ دنیا بھر میں جہاں کہیں روز عرفہ کے اعمال عرفات کے علاوہ انجام دیے جائیں ان کے لیے ایک سلسلہ بیان کر دیا گیا. لیکن بس دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت دو باتیں بیان کروں. پہلی بات امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، جب آپ نے روز عرفہ کسی سائل کو لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، وائے ہو تم پر، اگر آج کے دن کوئی شکم مادر میں بھی خدا سے سوال کرے تو خدا اس کو بھی مایوس نہیں فرماتا. اور آج کے دن تم رب سے مانگنے کے بجائے انسانوں کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہو. تو جتنا مانگنا ہے روز عرفہ اپنے رب سے مانگیے. اور رب سے کیا مانگیے؟ مانگنے کا طریقہ جیسے کہ بعض معتبر اصحاب معصومین، اور نام بطور مثال لو تو معاویہ ابن وہب جیسی شخصیات، یا اصحاب امام موسی کاظم علیہ السلام، کہ عرفہ کے دن تمام مومنین اور مومنات کا نام لے لے کر، ایک ایک مومن کا نام لے کر سب کے لیے دعا مانگے. اتنا گریا، اتنی رقت، گرچہ واقعہ تو عرفات کے میدان کا، لیکن عرفہ کے دن ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے. اتنا گریا، اتنا آنسو کا بہانا، جیسے کوئی مصیبت زدہ انسان دعا مانگ رہا ہو. اور جب عرفات کا دن، یعنی عرفے کا دن عرفات میں تمام ہوا تو لوگوں نے مبارکباد پیش کی کہ آج تو آپ نے ساری دعائیں اللہ سے مانگی. تو تب کہنے لگے، میں نے اپنے لیے پروردگار کچھ بھی نہیں مانگا. حیران سننے والے، کچھ نہیں مانگا، پھر کیا مانگ رہے تھے؟ کہ مومنین و مومنات کے حق میں دعا مانگ رہا. اللہ اکبر. کیوں؟ کہ میں نے معصوم سے فرمان کو سنا، اگر کوئی
برادران ایمانی کے حق میں دعا مانگے تو فرشتگان پروردگار وہی دعا اس کے حق میں خدا سے 1,00,000 مرتبہ طلب کرتے. روایات کا خلاصہ آپ کی خدمت. اور پھر دعائے عرفہ سرکار سید الشہداء. خدا نصیب کرے تمام سامعین کو اور تمام مومنین اور مومنات کو کہ کبھی روزے عرفہ عرفات میں گزاریں اور کبھی روزے عرفہ روزہ سرکار سید الشہداء. لیکن دعائے عرفہ پڑھنے کا لطف یقیناً معرفت کے ساتھ. اس پہ صرف ایک جملہ آپ کی خدمت. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام یہ دعا جب تعلیم فرما رہے تھے غالب اسدی کے بیٹے بشر اور بشیر کہتے ہیں امام اپنے خیمے سے باہر اور اپنے خیمے سے باہر آنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے مقدس کو جانب آسمان بلند کی اور اس طرح سے الحاح و تضرع جاری فرما جیسے کوئی مسکین، جیسے کوئی سائل کسی دینے والے سے سوال کرتا. پھر امام علیہ السلام نے دعا کا آغاز فرمایا. اس پوری دعا میں سے خاص اہم ترین جملات، بہت سارے جملات دعائے عرفہ کی شرح بیان کرتے ہوئے علماء نے بہت سے نکات کو بیان کیا. لیکن جہاں تک عرفات کے میدان کی مخصوص ترین تقاریر علماء کی، ان کا خلاصہ پیش کر رہا. عرفات کا میدان اپنے نفس کی پہچان کا ذریعہ. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس دعا میں بیان فرماتے، ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ اے پروردگار میں تجھ سے ایک حاجت بیان کرتا ہوں، ایک سوال تیری بارگاہ میں رکھتا ہوں. اگر تو نے یہ میری حاجت پوری کر دی اور اس کے سوا باقی تمام حاجتیں پوری نہ بھی کی تو میں سمجھوں گا کہ تو نے میری ساری حاجتیں پوری کر. پھر باقی جو حاجات پوری نہیں بھی ہوئی ان کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اگر یہ ایک حاجت تو نے پوری نہ کی اور اس کے سوا باقی تمام حاجتیں پوری کر تو میں سمجھوں گا پروردگار کہ میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی. کون سی حاجت؟ فکا کا رقبتی من النار. وہی حاجت کہ جو ماہ مبارکہ رمضان میں بیان کی جاتی ہے، دعائے یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، ہر واجب نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائے ماہ رمضان کے آخری سے فکا کا رقبتی من النار. پروردگار میری گردن کو آتش جہنم سے آزادی عطا فرما. دعائے عرفہ زیارت امام حسین علیہ السلام افضل ترین اعمال میں شامل. اور کبھی خدا موقع عطا کرے کہ روزہ سرکار سید الشہداء اور دعائے عرفہ سرکار سید الشہداء کے روزے کے سامنے بیٹھ